بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی کے آخری لمحات اچھے ہوں، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی کے آخری لمحات برے نہ ہوں۔ کون سی وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کی زندگی کے آخری لمحات اچھے ہو سکتے ہیں؟ اور وہ ہے کہ مرتے وقت انسان کو کلمہ نصیب ہو جائے، اور اگر مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا تو انسان کی پوری زندگی بری بن گئی۔ یار اس کی زندگی اچھی نہیں تھی، کلمہ نصیب ہو گیا تو زندگی اچھی ہو گئی۔ اسی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ لدخل الجنہ، کہ جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں لازمی جائے گا، چاہے پوری زندگی اس نے کچھ بھی کیا ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ، اس کے اندر ایک بڑی طاقت ہے، اس کا بہت بڑا وزن ہے، حتیٰ کہ 100 سال کے بوڑھے آدمی نے، جس نے پوری زندگی کفر پر گزاری ہے، اگر مرنے سے پہلے یہ لفظ بول دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ساری زندگی کے گناہ ملیامٹ ہو گئے، ساری زندگی اس کی اچھی ہو گئی، چاہے حقیقتاً وہ کتنی بری ہی کیوں نہ ہو۔ اسی سے کہا جاتا ہے کہ افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اسی ذکر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والا مردہ اور زندہ کی مثال ہے، کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ حالانکہ دونوں چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا کہ جو ذکر کرتا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو رکھتا ہے، وہ زندہ ہے، اور جس نے اللہ رب العزت سے اپنا تعلق توڑ لیا وہ مردہ ہے۔ تو میرا شمار اور آپ کا شمار زندوں میں ہو جائے تو اس کی لازم ہے کہ کثرت کے ساتھ ہم اپنی زبان سے اور اپنے دل سے اللہ کو یاد کرتے رہا کریں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سب زیادہ جس چیز کا حکم دیا ہے وہ ذکر ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ یاد کرو۔ حالانکہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، بعض مواقع میں جہاد فرض ہے، لیکن کسی کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ کثرت کرو، لیکن اپنی یاد کے بارے میں کیا فرمایا کہ مجھے کثرت سے یاد کرو، تاکہ دنیا کے اندر رہو تو تم زندہ بن کر کے رہو، اور جب دنیا سے تم جاؤ تو تمہاری زندگی قابل تعریف، تمہاری تعریف ہو کہ یہ اچھے بندے تھے، نیک بندے تھے، ان کا اللہ رب العزت سے تعلق تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔